السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ گرامی القدر سامعین و ناظرین، تمام عاشقان رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لیے آج ہم پھر ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی آڈیو میں جو اعتراض کیے جاتے ہیں میلاد النبی پر، ان کا جواب دیا تھا۔ پہلا اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ میلاد کا معنی کیا ہے، دوسرا اعتراض کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، تیسرا اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کیا عید میلاد النبی منانا قرآن سے ثابت ہے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب، ان تینوں اعتراضات کے جواب ہم اپنی پچھلی دو آڈیو میں دے چکے ہیں۔ آج ہم ایک نئے اعتراض کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو عید میلاد النبی آنے پر کہتے ہیں کہ جو تم عید میلاد النبی مناتے ہو، یہ جو تم لائٹنگ کرتے ہو، یہ جو تم چراغا کرتے ہو، یہ جو تم جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ جو تم خوشیاں مناتے ہو، کیا صحابہ کرام نے بھی کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا تھا؟ تو میں ان حضرات کی سماعتوں کے حوالے یہ جواب دینا چاہوں گا، یہ عرض کرنا چاہوں گا، جی بالکل، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی میلاد شریف منایا تھا، لیکن منانے کا طریقہ الگ تھا۔ منانے کا طریقہ اگر کسی زمانے میں بدل جائے تو اس کی وجہ سے میلاد منانا ناجائز نہیں ہوگا۔ سنیے، حدیث پاک سے اس کا حوالہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کی جماعت کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کرنے اور اس نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر حمد و ثنا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم کیا تم اسی لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہم اسی لیے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نسائی شریف حدیث نمبر 5426، پیج نمبر 551۔ ماشاءاللہ، میلاد مصطفیٰ منانے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اظہار فرشتوں پر فخر کر کے فرماتا ہے، لہذا میلاد کو ہر اس طریقے سے منانا جائز ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس موقع پر لائٹنگ کرنا کہاں سے ثابت ہے، تو میرے بھائی ان کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آنگن میں ستاروں کو اترتے ہوئے دیکھا، قریب تھا، مجھے ڈر ہوا، قریب تھا کہ ستارے میرے آنگن میں ٹوٹ پڑیں گے۔ میرے بھائی، یہ لائٹنگ کا ثبوت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ ستاروں کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں بھیج دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت یوں ہی نہیں ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہ تارے بھی میرے آقا سے روشنی حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کی قدموں سے جھلملاہٹ حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرات محترم، پھر اور ایک اعتراض کرتے ہیں، کیا صحابہ کرام نے یہ کیا تھا؟ کہ صحابہ کرام نے لائٹنگ کی تھی؟ تو حضرات محترم، تو اس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بتائیں، آپ کے جیب میں جو موبائل رکھا ہوا ہے کیا صحابہ کرام نے چلایا تھا؟ کہیں گے نہیں، اس زمانے میں تو یہ تھا نہیں۔ تو میں کہوں گا اس زمانے میں لائٹنگ بھی نہیں تھی، صحابہ کرام نے اپنے طریقے سے میلاد منایا تھا۔ حضرات محترم، یہ لائٹنگ کرنا، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ سب کے سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہی کیا جاتا ہے، اور جو
کام محبت میں کیا جائے وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے، اور خیر میں خرچ کرنا کوئی غلط نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو میلاد پر پیسے خرچ کرنے سے جلتے ہیں، جو میلاد پر جھنڈیاں لگانے سے بچتے ہیں، جو میلاد پر چراغاں کرنے سے بچتے ہیں، ہم کو ان لوگوں سے بچنا چاہیے، اور بس یہی کہتے رہنا چاہیے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے